اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ ایسی حالت میں اسے نتائج کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ واقعات کا یہ رخ بالکل ناقابل یقین ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس بار معاملات آسانی سے ہمارے قابو میں آ سکیں گے۔ تمہاری دانش میں ان لوگوں کی یہ پسپائی میدان بالکل صاف کر دی۔ مجر بخشی کے سوا اور کون باقی رہ جاتا ہے؟ اسے مار لینے کے بعد ہم ہی فاتح ہوں گے۔ یہ تمہاری سنگین بھول ہے۔ ہماری برتری اور ان کی رپوشی عارضی ہے۔ تازہ ترین واقعے کی گرد دب جانے کے بعد وہ دوبارہ صفا راہ ہوں گی۔ اس وقت تک اوبرائن شاید نئی دہلی یا کولمبو میں بیٹھ کر اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ ڈور بہت دور تک الجھی ہوئی ہے۔ بعد میں جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا۔ اس کا ذکر کر کے میری موجودہ خوشی کا مذاق کرکرا مت کرو۔ ایک بار عزیمت اٹھانے کے بعد وہ کبھی بھی نہیں جیت سکے گا۔ بیشک بہت بدصورت آدمی ہے۔ اسے دیکھ کر کراہت آتی۔ اس کا کام اس کے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ تو میری بات لکھ لو کہ وہ بھی موت بیچنے والوں کے کسی ریکٹ کا اہم آدمی ہے۔ وہ یہاں سے ارون لے جاتے ہیں اور ہتھیار لاتے ہیں۔ سلطان شاہ نے میری بات کاٹ کر کہا، میں کہتا ہوں کہ وہ شیطان صفت نہیں، خود شیطان ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ اس نے ہمارے لیے کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، مقدر یاوری کر رہا ہو تو زہر بھی تریاک بن جاتا ہے۔ بشم کو اس کے کیے کی کافی سزا مل چکی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ناکامی کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے آزادی مل جانی چاہیے۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا، تاکہ وہ بے داغ ریکارڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنی مذموم حرکتیں شروع کر سکے۔ میں نے ملامت سے کہا، وہ پہلی بار صحیح گرفت میں آیا ہے۔ اس جیسے زہریلے سانپ کا پھن چھوڑو گے تو وہ پلٹ کر سب سے پہلے تم ہی کو ڈسے گا۔ اس کے لیے موت کی سزا بھی کم ہوگی۔ آج وہ دونوں اپنے کمرے میں سر جوڑے بیٹھی ہیں۔ سلطان شاہ نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، میں نے بھی یہ خبر سنا کر آتا ہوں۔ میں مسکرا کر رہ گیا اور وہ تیزی کے ساتھ دفتر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ طویل کوفت اور ذہنی تکان کے بعد اس وقت میں خود کو بہت تر و تازہ اور حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں جہانگیر کا خیال آیا اور میں نے غیر ارادی طور پر اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد سلمہ نے فون اٹھایا تو میں مزاج پرسی کے بعد جہانگیر کے بارے میں پوچھ بیٹھا۔ آج کل دکان پر ان کا دل لگتا ہے؟ روز پابندی سے جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں؟ سلمہ نے معمول کے مطابق جہانگیر کے بارے میں گلا کیا، تم ابھی تک لاہور میں ہو یا کراچی لوٹ آئے ہو؟ اب میں اسلام آباد میں ہوں۔ اس نے لاہور کا حوالہ دے کر مجھے خود ہی پچھلا جھوٹ یاد دلا دیا تھا، ورنہ میں روانی میں سب کچھ بھول چکا ہوتا۔ تم دونوں بہت یاد آتے ہو۔ میری قسمت ایسی کہاں کہ تم مجھے یاد کرو؟ تم نے تو مجھ سے بات کے بغیر ہی ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ تمہیں پتا ہوتا کہ وہ دکان پر ہوں گے تو وہیں فون کرتے۔ میں اس وقت ہوٹل کی لابی سے فون کر رہا ہوں۔ اس کا موڈ کا اندازہ کر کے میں نے جلدی سے کہا، مجھے گھر کا نمبر یاد تھا، بس وہی گھما ڈالا۔ فارمیسی کا نمبر اوپر بریف کیس میں پڑا ہوگا۔ یہ مت بولو کہ میری اور جہانگیر کی دوستی تمہاری شادی سے بھی پرانی ہے اور اسی لیے تم مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ سلمہ نے سوالیہ انداز میں شکوہ کیا۔ میرے ارد گرد لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے رشتوں کا احترام بھی عزیز ہے۔ رشتوں کا احترام کرتے تو مجھے دکان پر ڈکیتی کی جھوٹی کہانی نہ سناتے۔ سلمہ نے کالو مکرانی اور قاسم کے قصے کا حوالہ دے کر مجھے چونکا دیا۔ مجھے کوئی جھوٹی کہانی سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تیزی سے کہا، یہ انہیں ہی سے پوچھنا۔ سلمہ کی آواز تیکھی ہوگی۔ کل رات ہی محبت میں بے قابو ہو کر انہوں نے خود مجھے پوری کہانی بتا ڈالی ہے۔ تم کو معلوم تھا کہ وہ قاسم کی بیوی کو مفت دوائیں بانٹتے ہیں۔ قاسم اسی چکر میں کالو مکرانی کو لے کر ان سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا اور ترکی و ترکی جواب دیا۔ جہانگیر کے سر پر چھوتے لگاؤ اور اس سے پوچھو کس نے ہاتھ پیر جوڑ کر میری خوش آمدی کیوں کی تھی؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ صرف اس شرط پر میں نے اس کے جھوٹ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے سامنے سچ چگل دے گا۔ ان کے چکر میں پڑھ کر تم یہ بھول جاتے ہو کہ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ جب چاہوں انہیں اپنے سامنے جھکا سکتی۔ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہاری دوستی میری شادی سے زیادہ پرانی ہے۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی فطرت کیا ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو تمہیں دعوے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جہانگیر کی کمزوریوں کی وجہ سے تمہیں بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ سلمہ کے طنزیہ رویے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ترشی اختیار کر لی۔ میں کراچی آ کر اس کی خبر لوں گا۔ آج کل وہ جس اہتمام سے بند سمر کر دکان پر جاتے ہیں، اس سے مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ان کے گاہکوں میں پھر کوئی فتنہ پرور حسین چہرہ شامل ہو گیا ہے۔ فکر مت کرو،
اس بار اس کی مرمت ہوئی تو میں دور تک نظر نہیں آؤں گا۔ میرا یہ پیغام اس تک ضرور پہنچا دینا تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے پر آ سکے۔ اپنا پیغام مکمل کرتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ سلمہ سے طویل گفتگو کرتے ہوئے میں ہمیشہ الجھن محسوس کرتا تھا اور وہ جان بوجھ کر بات کو طول دینے کی کوشش کرتی تھی۔ اس بات چیت نے میرا اچھا خاصا موڈ غارت کر دیا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی اور جہانگیر کے خلاف اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ پوری سگریٹ پھونکنے تک میں اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتا رہا۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے گولڈن فارمیسی کا نمبر ملا لیا جو مجھے ازبر تھا۔ ابے لم ڈھینک پیٹ کہل کے تمہیں سب کچھ اپنی والدہ صاحبہ کو بتانا ہی تھا تو مجھے جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کیا تھا؟ میں اس کی آواز سنتے ہی سلام دعا کے بغیر برس پڑا۔ اس وقت تمہاری بیوی کی نظروں میں میری کیا وقت رہ گئی ہوگی؟ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز آئی۔ وہ فون کر کے مجھے پوری کتھا سنا چکی ہے۔ تم بھی برا بھلا کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لو۔ یا کسی کی نہیں، میرے نصیب کی خرابی ہے۔ خود غلط حرکتیں کرو گے اور پھر کسی بیوہ کی طرح اپنے نصیب کو رونے بیٹھ جاؤ گے۔ بھائی تمہارا غصہ بالکل بجا اور بے جا ہے۔ بجا اس لیے ہے کہ تم نے اپنی بے عزتی محسوس کی ہے، اور بے جا اس لیے کہ جیسے کووں کے کوسوں ڈھور نہیں مرا کرتے، اسی طرح بیویوں کے کڑکڑانے سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوا کرتی۔ ایسا ہونے لگے تو آدھی دنیا کے مرد رسوا ہو جائیں۔ وہ میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ یہ میں سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کب کہتا ہوں کہ برداشت کروں؟ کھری کھری سنا کر اس کی طبیعت صاف کر دوں۔ اس کی یتیمانہ باتوں سے میرا غصہ خود بخود دھیما پڑنے لگا۔ پھر بھی میں نے درستی سے پوچھا۔ خاموشی سے سب کچھ نمٹ گیا تھا، پھر تمہیں اس کے سامنے منہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں اسے شامتی کہوں گا۔ کل رات وہ بڑے نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کا دماغ رائے راست پر لانے کے لیے اسے بتا دوں کہ دوسری عورتیں بھی مجھ پر مرتی ہیں۔ اس نے اپنا سلوک نہ بدلا تو میں خاموشی سے کسی سے رسم و راب بڑھا لوں گا، اور تمہاری تدبیر کار آمد ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کار آمد ہے، وہ بالکل بھیگی بننی بن گئی تھی۔ جہانگیر کی آواز فقریہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی بھولی نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ جہانگیر کو اپنا ہم نواب پا کر میں بھی غیر ارادی طور پر سلمہ کے خلاف اپنے دل کے بھڑاس نکالنے لگا۔ ہرگز نہیں، اس دھوکے میں بھی نہ رہنا۔ وہ لومڑی کے کان کترتی ہے، لومڑیوں سے زیادہ وہ تمہارے کان کترتی ہے۔ تمہارا پیٹ بھرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری حرکتوں سے سمجھ جاتی ہے کہ تم اس سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ ناز نخرے دکھا کر تم سے ہر بات اگلواتی ہے، بعد میں تمہیں تانے دیتی رہتی ہے۔ لائن پر توقف سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد آواز آئی، یہ قصہ کل کا ہے، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن دوسرے معاملات میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے۔ میں اس کی بد کلامی سے عاجز آ جاتا ہوں۔ اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ وہ ہر ایک کو جہانگیر نہ سمجھا کرے۔ کسی دن غصہ آ گیا تو ساری مروت اور پاسداری کو بالائے طاق رکھ دوں گا۔ اس نے بہت زہریلے لہجے میں تمہارا پیغام مجھے دیا تھا، اب میں اسے تمہارے نادر خیالات سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ وہ تمہارے بل پر اکثر اکڑتی رہتی ہے، دھمکی دیتی ہے کہ تم سے میری شکایت کرے گی۔ جہانگیر کسی زمانے میں بہت ذہین ہوا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے شیعہ میں اپنی نیابت کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن شادی کے بعد حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ اسے ہر وقت اپنی جان کے لالے پڑے رہنے لگے۔ اس نے اپنا داغدار ماضی سلمہ اور اس کے گھر والوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ سلمہ اس کی پوری اسرار سرگرمیوں اور غیر معمولی حفاظتی انتظامات پر اس کی طرف سے شاکی رہنے لگی تو اس نے ایک طویل مدت کے لیے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ دن رات بیوی کے ساتھ گھر میں محصور رہنے کے جو نتائج برآمد ہونے تھے وہی ہوئے۔ آپس کی تلخیاں بڑھیں تو اس کی شراب نوشی میں زیادتی پیدا ہوتی چلی گئی۔ شب و روز کی میں نوشی کی کثرت نے رفتہ رفتہ اس کے ذہن کو اس قدر معاف کر دیا تھا کہ وہ نشے کے بغیر بھی اپنی گفتگو سے گھامڑ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اگلی ملاقات پر سلمہ نے مجھ سے اپنے رویے پر معذرت نہ کی تو میں تمہارے گھر آنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے جھنجھوڑنے کے لیے کہا۔ اس کی ایسی کی تیسی۔ معذرت کیسی؟ وہ تم سے معافی مانگے گی؟ بس اب اسلام آباد سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ میں نے اچانک ہی وہ الوداعی فکرہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس سے بات کر کے میرا دماغ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اول خان 4 بجے واپس لوٹ آیا۔ رات کی بے خوابی کے اثرات اس کی آنکھوں میں ہلکے سے ورم کی صورت میں مترشح تھے۔ اپنے خالی دفتر کا جائزہ لے کر وہ ہمارے پاس ہی آ گیا۔ وہ بھیشم داس کو اپنے ساتھ لے کر صبح سویرے اسٹیشن 4 سے نکل گیا تھا۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر سارے انتظامی افسران بھی اپنے مقررہ دفتری اوقات سے پہلے پولیس ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے سخت حفاظتی انتظامات میں بھیشم داس کو اول خان کی گاڑی سے لاک اپ میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں فوری طور پر اس سے باز پرس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹیشن 4 کے اعصاب شکن عقوبت قادے میں محض انسانی مہارت کے ذریعے بھیشم داس کو ایسا سبق دیا گیا تھا کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اول خان کا درست چہرہ ہر لمحے اس کے سامنے رہا تھا۔ اس نے وہی کہانی دہرا دی جو اسے صبح سویرے بتائی گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے بیان میں صرف اور صرف حقائق تھے، اس میں فرضی اضافہ صرف اوبرائن کے نام کا تھا، جو حالات کی رو سے ناموزوں نہیں تھا۔ رابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد احاطے میں جمع صحافیوں کو 3 ملزمان کی گرفتاری اور ان کے سرغنہ کے اقبالی بیان کی نقلیں 10 بجے جاری کر دی گئیں۔
شاید اوبرائن نے اسی وقت پاکستان سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میری اور اس کی گفتگو 11:30 بجے کے لگ بھگ ہوئی تھی اور اسے اپنا لاہ عمل طے کرنے کے لیے کافی وقت مل چکا تھا۔ بیشم کے دونوں معاون ہوش میں آ چکے تھے اور بدستور اسپتال میں داخل تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کا کوئی بیان لیا جا سکے۔ تنراج کی یک روپوشی کے بارے میں اول خان کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خبر سن کر اس نے بہت اطمینان سے کہا تھا، وہ عمر کوٹ کے سوا اور کہیں نہیں جائے گا، ہم جب چاہیں گے وہاں جا کر اس کی گردن ناپ لیں گے۔ اور اوبرائن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے لیے فی الحال اس کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہے۔ اول خان کو اس وقت تک پوری تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا تھا، لیکن وہ خوفزدہ ہو کر آج شام پاکستان سے فرار ہو رہا ہے۔ اوہ! اول خان حیرت سے اچھل پڑا، یہ خبر کب کی ہے اور تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بار اس کا تخاطب براہ راست میں تھا۔ تم 11:30 بجے کے قریب اس نے خود مجھے بتایا تھا، میں نے جواب دیا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس نے کافی افسوس ملتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا، میرا خیال تھا کہ تمہارے لیے یہ اطلاع غیر اہم ہوگی۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ فرار ہو رہا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، مگر ہم ایئرپورٹ پر اس کا سامان اڑانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ اول خان کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ یقینی طور پر اہم اور ضروری فائلیں وغیرہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہوگا۔ اس کا سوٹ کیس غائب کر کے ہم اس کے منصوبے کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے تھے۔ ایسے کاغذات سوٹ کیس کی بجائے وہ بریف کیس میں اپنی جان سے بھی عزیز رکھے گا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں کہ وہ گیپ کی طرح چند کاغذ ہو۔ تمہیں سرکاری طریقہ کار کا اندازہ نہیں ہے۔ اعلیٰ سطح پر کوئی بھی منصوبہ بنتا ہے تو منظوری ہونے تک فائلوں کا ایک پلندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اول خان نے اصرار کیا، اس کے سوٹ کیس سے ہمیں کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا۔ اس کے فلائٹ کا وقت کیا ہے؟ بس اس نے شام کا ذکر کیا تھا، مجھے وقت کا اندازہ نہیں۔ اول خان اپنی تجویز کے بارے میں اتنا پر امید تھا کہ اس نے فیلڈ فون پر فوراً ہی اپنے کنٹرول روم سے رابطہ کر کے ہدایات کی کہ ایئرپورٹ سے اوبرائن ڈیسنٹ کی روانگی کے بارے میں پوری طور پر معلومات حاصل کر کے اسے مطلع کیا جائے۔ واقعات نے جس موجزانہ انداز میں ہمارا ساتھ دینا شروع کیا تھا، حریفوں پر اس کے بد اثرات کی تفصیل اول خان کے لیے بھی خوشی کا سبب بنی۔ بشم داس والے واقعے کے نتیجے میں ان کی چلتی ہوئی گاڑی اچانک رک گئی تھی۔ اسے دوبارہ اسی رفتار پر لانے کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا، جبکہ ہمارے لیے ساری اہمیت وقت ہی کی تھی۔ اوبرائن اور دھن راج کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد میرا اور میجر بخشی کا رابطہ اول خان کے مزید امیدوں کا مرکز بن گیا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ میں اوبرائن کی طرح اس پر بھی اپنا بھرم برقرار رکھنے میں کامیاب رہوں گا۔ وہ رابطہ آئندہ بھی ہمارے کام آ سکتا تھا۔ اوبرائن ڈیسنٹ کے پروگرام کا سراغ لگانے کے سلسلے میں اول خان کے آدمیوں نے خاصی حیرتناک تیزی دکھائی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی عام اور گمنام مسافر نہیں، ایک معروف سفارتی افسر تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ 5 بجے کی ایک پرواز سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ پچھلی رات سے اول خان مسلسل مصروف تھا اور شب بیداری کا شکار بھی رہا تھا، لیکن اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس بھاگ دور سے حاصل ہونے والی عمدہ نتائج نے ساری کلف دور کر دی تھی۔ آرام کرنے کے بجائے وہ منہ ہاتھ دھو کر ہمارے ساتھ چائے میں شریک ہو گیا۔ 6 بجے سے پہلے ہم سب اول خان کے دفتر میں منتقل ہو چکے تھے۔ میری فہمائش کے باوجود ہر ایک میری اور میجر بخشی کی گفتگو کا ایک حصہ براہ راست سننے کا خواہاں تھا۔ ویرا کا خیال تھا کہ اصل بات کے تاثرات ہی الگ ہوتے ہیں۔ وہ میرے یک طرفہ مکالمے سن کر بھی بہت کچھ سمجھ سکتی تھی۔ ٹھیک 6 بجے میں نے میجر بخشی کا نمبر ملا ہے، شاید وہ فون کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً جواب مل گیا۔ اس کی آواز گھمبیر اور ستی ہوئی تھی۔ میجر، میں جمال بول رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں نے کہا، میں تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تم اپنے اسی خاص فون پر ہو نا؟ میں تم سے اسی پر رابطہ کرتا ہوں۔ دفتر میں ایکسچینج کی وجہ سے مجبوری آڑے آ جاتی ہے، میں نے اسے تسلی دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے دفتر کے لیے تم یہ فون استعمال نہیں کرو گے، اسی خوف سے میں نے تم سے بات نہیں کی تھی اور تم نے اوبی سے میری شکایت کر دی۔ وہ شکایت نہیں تھی، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ رات تک سب ٹھیک ٹھاک تھا، صبح ہوتے ہی میرے رابطے کٹ گئے۔ دھنراج غائب تھا، تم نے مجھے شام کے لیے ٹال دیا۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ میں کہاں اور کس سے بات کرتا؟ اوہ، میں تمہارا مسئلہ سمجھ رہا ہوں۔ اس کی تفہیمی آواز سنائی دی۔ دھنراج تمہیں رات ہی کو جیپ کی تباہی کے بارے میں بتا چکا تھا۔ صبح کے اخباروں نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا، اور اب پتہ چلا ہے کہ بھیشم داس نامی ایک آرمز اسمگلر پکڑا گیا ہے۔ اس نے دھنراج اور اوبی کا نام جیپ والے ہتھیاروں سے منسلک کر دیا ہے۔ تمہارے فون سے پہلے مجھے دفتر میں یہ خبر مل چکی تھی، اسی وجہ سے میں ڈرا ہوا تھا۔ یہ صبح کی خبر تھی۔ دھنراج رات گئے ہوٹل چھوڑ کر کیوں غائب ہو گیا؟ صرف احتیاط، جیپ کو حادثہ پیش آنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور دیکھ لو کہ ایک اسمگلر نے ساری ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ ایسے کام کرنے والے اتنے کچے نہیں ہوتے کہ 2-4 گھنٹوں کی مار بھی نہ سہ سکے۔ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں کا قانون خود اس سے نمٹ لے گا۔ میں قانون کے سست روی سے خوب واقف ہوں، وہ فوری سزا کا مستحق ہے۔
पहले उसने काम बिगाड़ा, फिर अपने साथियों समेत पुलिस के हाथ लग गया। बात यहां तक रहती तब भी ज्यादा नुकसान न होता। उसने धनराज का नाम लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। क्या ओब्रायन को उसने सही मुलव्विस किया है? मैंने हैरत से सवाल किया। यह बात किसी तरह मेरी अकल में नहीं समा रही। इसके फरिश्ते भी ओब्रायन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। धनराज इतना अहमक नहीं है कि उसे ओबी के बारे में बता देता। फिर भी तुम ओबी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। अव्वल तो ओबी आज शाम यहां से निकल चुका है, दूसरे वो भी मेरी तरह सफारतकार है। उसका नाम कत्ल में भी मुलव्विस हो जाए तो बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत मकामी कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धनराज को यहीं रहना, सहना और काम करना है। वो कब तक छुपता फिरेगा? ये वाकई तशवीश की बात है। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर तो सिर्फ भेशम ही नहीं, उसके दोनों जख्मी साथी भी खतरनाक हैं। वो जुबान खोलेंगे तो धनराज के गिर्द जाल और मजबूत हो जाएगा। सच पूछो तो वो खुले दिल का एक अच्छा आदमी है। ये सब नुक्ते मेरी नज़र में हैं। हो सकता है कि वो दोनों अस्पताल से सीधे मुर्दा घर चले जाएं। उनकी हालत अच्छी नहीं है। पता नहीं वो जहांगीर रोड से अस्पताल कैसे पहुंच गए। ये सब तुम ही को देखना होगा। मैंने अनजान बनकर कहा। मेरी फोर्स शहरी पुलिस के मामला से बहुत दूर रहती है। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डाल रहा। तुम अपने काम पूरे कर लो तो वही बड़ी बात होगी। डैनी के बारे में तुम क्या कर रहे हो? आजकल वो इधर का रुख नहीं कर रहा। उसके लिए तुम शहर में माइक्रो बग फैलाने वाले थे। रात धनराज ने मुझे ताकीद की थी कि मैं बग्स के लिए आज सुबह 11 बजे उसे ज़रूर फ़ोन करूं, लेकिन सुबह वो गायब था। मुझे सारी परेशानी इसी बात की थी। माइक्रो बग्स को फ़िलहाल भूल जाओ। वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन सिस्टम के बगैर वो बेकार संग्रेज़े साबित होगी। इनका एनालाइजर सिस्टम ओबी के पास है, वही वापस आकर इसे चलाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तुमसे राब्ते का कोई ज़रिया नहीं है। तुम एक मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं ले लेते? मैं तल्ख अंदाज में हंस पड़ा। मैं वैसे ही यहाँ दिन रात की नौकरी पर हूँ। वीराने से बाहर निकलता हूँ तो ज़रा सी आज़ादी का एहसास होता है। मोबाइल फ़ोन ले लिया तो कभी कभी मुयस्सर आने वाली ये आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। मैं इसके बगैर ही भला हूँ। फिर रोज़ शाम को 6 बजे मुझसे इसी नंबर पर बात कर लिया करो। चंद सानियों की खामोशी के बाद उसका जवाब आया। मैं ना हुआ तब भी खात्मा के पास मेरा कोई ना कोई पैगाम मौजूद होगा। हालात साजगार होने पर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकेंगे। इब्तिदा में उसने भी मुझे बराह रास्त राब्ते से रोका हुआ था। हालात के चुंगल में फंसकर उसकी अकल खुद ही ठिकाने पर आ गई थी। मेरा अंदाजा था कि धनराज के गायब हो जाने के सबब मैं जल्द ही उससे ज़्यादा करीब हो सकूंगा। मैं फ़ोन करता रहूँगा। ये याद रखना कि मैं कांटा लगाए शिकार का मुंतज़िर हूँ। जो ही मछली ने कांटा निकला, मुझे हदायत और वादों के इफ़ा की ज़रूरत होगी। ये काम तुम संभाल लोगे ना? ओबी की मौजूदगी में मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। इसी ने तुमको मेरे पास भेजा था। उसके निकल जाने के बाद पोजीशन वाज़े नहीं है। मुझे देखना होगा कि अब ओबी की ऐसी खुफिया जिम्मेदारियां किसने संभाली है। मैं तुमसे कोई हवाई वादा नहीं करूंगा। आज़ाद डैनी तुम लोगों के लिए खतरनाक है। कैद में आया हुआ डैनी मेरे लिए मोहलक साबित होगा। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख सकता। ऐसी गलती की सूरत में नौकरी के साथ मेरी जान भी ज़ाया हो सकती है। मुझे इसके बदले फ़ौरन इनामी रकम और अमरीकी वीज़े की ज़रूरत होगी। तुम्हारी पोजीशन भी नाजुक है। उसकी बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। जब तक हथियारों वाले स्कैंडल की पूरी सूरचाल वाज़ेह नहीं हो जाती, मैं मोहतात रहने पर मजबूर हूँ। ऐसा करो कि चंद रोज़ के लिए अपनी बंसी समेट लो। इस दौरान में तुम STF के तमाम ठिकानों और नफरी के बारे में मालूमात जमा कर सकते हो। तुम्हारी तमाम तर तवज्जो एक तर मरकूज रहेगी। वो अल्फाज की शतरंज थी। उसकी कमज़ोरी भांप कर मैं धीरे धीरे शह दे रहा था और वो माज से बचने के लिए तेज़ी से घर घाट बदलता जा रहा था। उसकी वो पसपाई मेरे इरादों को मज़ीद तक़वियत दे रही थी और मैं इसे फांसने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। तुम्हारा मतलब है कि मैं डैनी को भूल जाऊं? मैंने बेसाख्तगी अदाकारी करते हुए तेजी से कहा। अब तक जो कुछ किया है उसे अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दूं? यह सूरत हाल आर्जी है, महज चंद रोज़ बाद ख़त्म हो जाएगी। जो ही मैंने खुद को किसी नादीदा हिसार से आज़ाद महसूस किया, मैं मालूमात जमा करके फ़ैसला कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारी बातों से महसूस हो रहा है कि तुम मेरी नीयत पर शुबा कर रहे हो। उसकी आवाज़ में हल्की सी तुरशी होत कर आई। डैनी के खिलाफ तुमने अब तक क्या किया है? मैंने अपने तौर पर उसे पकड़वाने के लिए जो जतन किए हैं, इन्हें तो भूल ही जाओ। एक बुनियादी बात तुम्हारे सामने है कि मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स मुहैया किए हैं जो उससे पहले किसी के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। वो कितने ही रूप बदल लें, अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं बता सकता और हम महज फिंगरप्रिंट्स के सहारे उसे लाखों की भीड़ में से ढूंढ कर पकड़ लेंगे ताकि तुमको इनामी रकम देने से बच सके। उसकी आवाज़ इस्तज़ाइया होगी। फिंगरप्रिंट्स तो उसके डैनी होने की तस्दीक करेंगे। मैंने उसके रोब में आए बगैर कहा, उसको पकड़ने के लिए उसका खाका तुम्हारे पास तैयार है। आवाज़ भी महफूज है। ये बातें तुमने खुद ही मुझे बताई थी। सारा मवाद यकजा हो जाने के बाद मेरी क्या जरूरत रह जाती है? कर्नल जमाल, प्लीज़ ऐसी ओछी बातें मत सोचो।
हमारी मजबूरियों का एहसास करो। मैं किसी बदनीयती की बिना पर तुम्हें डैनी की तलाश से नहीं रोक रहा। ये काम तुम ही को करना है। ओबी ने माइक्रोबग सिस्टम तुम्हारी मदद के लिए मंगवाया। अंदर के किसी आदमी की मदद के बगैर इस खूनी भेड़ियों को पकड़ना मुहाल है। तुम मुतमईन रहो, मैदान साफ होती तुमको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। मेरी और तुम्हारी पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अपने वो फराइज पूरे कर रहे हो जिनकी तनख्वाह लेते हो। मैं अपने फराइज से रोगर्दानी करके डैनी का पीछा करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। छोटी से छोटी बात भी मेरे ज़हन में अंदेशों की आग भड़का सकती है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तुम अपनी जगह दुरुस्त हो। उसने नरमी से कहा, मौजूदा खराब हालात में हमें एक दूसरे के साथ दरगुजर का सलूक करना चाहिए। मैं मुसलसल अफहाम व तफहीम से काम ले रहा हूँ। खुद को मेरी जगह रखकर सोचूं। एक होटल से गायब हो गया, दूसरा मुल्क से निकल गया, तुमसे राब्ता नहीं हुआ, और हुआ तो तुम मुझे इस काम से रोक रहे हो जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। सच पूछो तो मुझे ये शुबा हुआ था कि तुम जानबूझकर मुझे हर तरफ से काट कर अलग थलग कर देना चाह रहे हो। मैंने कहा, मेरी वजाहत से तुम्हारे ज़हन में पैदा होने वाले शकूक व शुबहात दूर हो गए होंगे। उसने मेरी साफ गोई का बुरा माने बगैर पूछा। मेरा ज़हन बड़ी हद तक साफ हो चुका है। इस वक्त भी तुमसे बात ना होती तो मैं घबरा कर कोई बड़ा कदम भी उठा सकता था। वो बड़ा कदम क्या हो सकता था? उसे टटोलने वाले लहजे में पूछा। कुछ भी, मैंने जवाब दिया। वक्त पड़ने पर ही इसका हल ज़हन में आता है। मेरी गुफ्तगू के दौरान में वो चारों हम तनगोश बन रहे थे। मेरी तरफ से अदा किए जाने वाली फिक्रों से उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया था। जो कसर रह गई थी वो इनके सवालात और मेरे जवाबों के जरिए पूरी हो गई। अगर मेजर बख्शी भी ऐसे सुर अलाप रहा है तो इन लोगों के हौसले बिल्कुल दम तोड़ चुके हैं। सुल्तान शाह ने खुशी जाहिर करते हुए तबसरा किया। हरगिज़ नहीं। अव्वल खान ने सख्ती से उसकी राय मुस्तरद कर दी। मेजर बख्शी दुरुस्त कह रहा है। ये इनकी आर्जी और मसलहत अमेज पसपाई है। पिछली मुहिम जोइयों के खून रेज नताज से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब वो हालात से समझौता करके चल रहे हैं। मेरा भी यही अंदाज़ा है। इस बार इन्होंने ये हिकमत अमली पहले से तय की हुई थी। मैंने अव्वल खान से इत्तिफाक करते हुए कहा, यही वजह है कि कल रात के वाक़े के बाद इन्होंने आज बहुत सुराग से फैसले किए हैं। फिर भी ये तय नहीं कर सके कि ओबराइन के इख्तियारात किसे मुंतकिल होंगे। वीरा ने टोका। शायद जीप के हादसे की वजह से हालात ने इनकी तवक्का से पहले ही खतरनाक मोड़ ले लिया है। यह खला जल्द ही पुर कर लिया जाएगा, अव्वल खान ने कहा। डैनी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी की मुहिम ओबराइन ने नहीं चलाई थी। ये अमेरिका की सरकारी पॉलिसी है। ओबराइन समेत किसी के भी आने या चले जाने से इसके तसलसल में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेजर बख्शी ने डैनी को इसकी अपनी तलाश से क्यों रोका है? वीरा ने पूछा। मेजर बख्शी अमेरिकी अमले का आदमी नहीं है। हो सकता है कि वो ओबराइन के साथ मिलकर दूसरे मंसूबे पर काम कर रहा हो। ओबराइन ने कर्नल जमाल दस्ती को ज़ाती तौर पर इसके सपुर्द किया था। बख्शी इससे इजाज़त लिए बगैर कर्नल को किसी और के हवाले नहीं करेगा। यानी ओबराइन डैनी की गिरफ्तारी का सेहरा अपने सर पर सजाने की कोशिश कर रहा है। सुल्तान शाह ने पहलू बदल कर सवाल किया, यह सरकारी पॉलिसी से इनराफ नहीं है? ओबराइन अनापरस्त है, मैंने उसे बताया। उसके सर पर मेरा भूत सवार है। वो अपने हाथ आए हुए एक कारआमद मुखबर को दूसरों के हवाले क्यों करेगा?